بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ میرے سامعین محترم، عزیزو، دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ میرے اس چینل نو تسی سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ میری اس ویڈیو نو تسی آخر تک دیکھنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آج انشاءاللہ العزیز قربانی کے یاد کے حوالہ سے ہی چند باتیں آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام دمبا لا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کی آواز پہنچی تو آپ نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام بولے، اللہ اکبر، اور دمبے نے بول کر کہا، وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو سنت طریقہ بنا کر قیامت تک کے لیے قائم رکھا تاکہ چار ہستیوں کی سنت پر عمل کیا جائے، بلکہ چاروں کے عمل سے میرے حبیب علیہ السلام کے امتیوں کو برکت ملے اور چاروں کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ میرے بھائیوں، یہ نہ سمجھنا کہ قربانی صرف اللہ ہی کا حکم ہے یا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انبیاء اکرام کی یہ یادیں ہیں۔ ان کی یادوں کو جو بھی انسان تازہ کرے گا وہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے گا۔ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے گا اس کی یاد اللہ پاک قیامت تک زندہ رکھے گا۔ جیسے قرآن پاک آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، عمل صالح کر دے رہے، عمل صالح کر دے رہے، فرمایا ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں داخل کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت والوں کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، اور جو میرے نبی علیہ السلام کی سنت سے پیار کرتا ہے اللہ کریم اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو سنیے گا میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر قربانی کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، اور اپنے دشمن نبی علیہ السلام کا جو دشمن ہے اللہ رب العزت نے اس کو یہ کہا کہ تو بے نام و نشان رہے گا۔ یعنی کہ واضح طور پہ یہ بات واضح ہے کہ جو بھی میرے آقا علیہ السلام سے دل و جان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی یاد کو، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو، اللہ تعالیٰ اس کے افعال کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے۔ تو سنیے گا میرے پیارے بھائیوں، حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے تھے، آنا ابن الذبیحین، بے شک میں دو ذبیحاں دا اولاد ہاں، میں دوہاں ذبیحاں دی اولاد ہاں، تسی ایک ذبیح دی اولاد ہو، میں دوہاں ذبیحاں دی اولاد ہاں۔ یہ لفظ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے، اور میرے آقا کا یہ یعنی کہ دل کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت تھی کہ آقا کریم یہ چاہتے تھے کہ میرے ذکر کے ساتھ ساتھ میرے جو والدین ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے۔ تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ ایک عربی آیا، حضور علیہ السلام کو اس نے آزازادی نام کے ساتھ پکارا، بڑے اچھے ساتھ کے نام کے ساتھ پکارا، اور آپ کا تبسم فرمانا، پھر صحابہ کرام کا یہ پوچھنا کہ آپ کس طرح ابن الذبیحین ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، ایک ذبیح تو اسماعیل علیہ السلام ہیں اور میں جن کی اولاد میں سے ہوں، اور دوسرے ذبیح
میرے باپ ہیں کہ جب میرے دادا حضرت عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھودتے ہوئے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرما دے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب وہ کام آسان ہو گیا، قرعہ اندازی کی گئی، جس کے نتیجے میں حضور علیہ السلام کے والد گرامی محترم حضرت عبداللہ کا نام نکلا، تو قبیلے کے کہنے پر حضرت عبداللہ کے فدیے میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا اور حضرت عبداللہ بھی ذبیح اللہ قرار پائے۔ تو میرے دوستو، میں صدقے جاؤں حضور علیہ السلام کی محبت پر، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، آپ کے والدین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت داخل فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ان کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ سنیے گا میرے دوستو، آج ہمارے گھروں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہر کسی پر یعنی کہ گھر میں جو کہ یعنی کہ صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صرف ایک بڑا بھائی ایک ہی بکرا اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے، حالانکہ سب پر قربانی دینا واجب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو اتنی طاقت تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی کہ صاحب نصاب تھا۔ تو میرے دوستو سنیے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سالہ مدنی زندگی میں کبھی بھی کسی ایک سال بھی قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا۔ آج دیکھیں میرے دوستو، والدین جو ہیں وہ بھی امیر ہیں، اولاد جو ہے وہ بھی امیر ہے، بیٹی جہاں پہ شادی کی ہے وہ بھی گھر والے امید جو ہے نا مطلب ہے کہ صاحب انصاب ہیں، لیکن قربانی نہیں دیتے۔ صرف ایک ہی ساتھی گھر میں قربانی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ماں باپ کے نام کی کر دی ہے، بس انہی کا سب کچھ ہے۔ نہیں بھائی نہیں میرا بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کسی مفتی سے تھوڑا سا رابطہ کریں، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے یعنی کہ معیار کو بدلیں، دیکھیں اللہ کا حکم کیا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی سنت کیا ہے۔ میرے آقا نے 10 سالہ پہ ایک سال بھی چھٹی نہیں کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کو سر انجام دیا۔ پھر سنیے گا، صرف میرے آقا نے اپنے لیے نہیں، اہل بیت کے لیے اور اپنی غریب امت جو ہے اس کے لیے قربانی کر کے یہ بتا دیا ہے، مجھے جو ہے نا اپنی غریب امت کے جو گھرانے والے لوگ ہیں ان سے بڑی محبت ہے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ پاک جب تک میں زندہ رہوں غریبوں میں رہوں اور جب دنیا سے چلا جاؤں پھر بھی غریبوں میں سے ہوں۔ میرے آقا کو غریب بڑے پسند تھے، میرے آقا کو یتیم بڑے پسند تھے۔ آج دیکھیں ہم کو کیا کیا حضور کا پسند ہے اور حضور کی سنت سے ہمیں پیار ہے، یا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں یا کہ نہیں کر رہے۔ آپ کی ذات سے بھی پیار ہونا چاہیے، آپ کی بات سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ اللہ کریم میرا پڑھنا، آپ احباب کا سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔